السلام علیکم. ویلکم ٹو دا ووکل ورس. جنت کے پتے بائی نمرہ احمد. باب 2 پارٹ 3 آڈیو بک. دروازے پہ مدھم سی دستک ہوئی تو وہ سرعت سے کرسی سے اٹھی. ایک نظر سوتی ڈی جے پہ ڈالی، دوسری اپنے زیر استعمال بینک پہ جو دوبارہ سے بنا سلوٹ اور شکن کے بنایا جا چکا تھا اور جس پہ ترک لڑکیوں کے اعتماد کے خون کیے جانے کی کوئی نشانی باقی نہ تھی، اور دروازہ کھول دیا. السلام علیکم ایکسچینج اسٹوڈنٹس. حالِ نور حشاش بشاش سی مسکراتی کھڑی تھی. وہ یوں تھی گویا دھلی ہوئی چاندنی. سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے، ہلکی سبز لمبی جیکٹ تلے سفید جینز پہنے، شانے پہ بیگ اور ہاتھ میں چابیوں کا گچھا پکڑے وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی. وعلیکم السلام. آؤ حالے. میں تمہارے ڈوم میں گئی تھی مگر تم ادھر نہیں تھی. میں نے اندازہ کیا کہ تم یہی ہوں گی. حالے نے اپنا بیگ میز پہ رکھا اور کرسی کھینچ کر نفاست سے بیٹھی. ہاں میں صبح ہی ادھر آ گئی تھی. ڈی جے کی یاد آ رہی تھی. ختیجہ سو رہی ہے؟ حالے نے گردن اونچی کر کے اوپر دیکھا جہاں ڈی جے دو موٹے کمبل گھٹری کی صورت خود پہ ڈالے سو رہی تھی. ہاں، اور شاید دیر تک سوتی رہے. اوہ، میں نے سوچا تھا کہ تمہارے فون رجسٹرڈ کروانے چلیں آج. ترکی میں غیر ملکی فون پہ ترک سم کارڈ ایک ہفتے کے بعد بلاک ہو جاتا ہے. ہاں بالکل. تم لوگ جاؤ اور میرا فون بھی لے جاؤ. میں بھی 2 گھنٹے مزید سوں گی. کمبلوں کے اندر سے آواز آئی تو حالے مسکرا دی. مسکراتے ہوئے اس کی چمکتی سرمئی آنکھیں چھوٹی ہو جاتی تھیں. چلو حیا، ہم دونوں چلتے ہیں. وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑی ہو گئی تھیں. حیا صبح اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو آئی تھی. ابھی وہ سیاہ چوڑی دار پاجامے اور ٹخنوں تک آتی سیاہ لمبی قمیض میں ملبوس تھی. شیفون کا دوپٹہ گردن کے گرد مفلر کی طرح لپیٹے اور اوپر لمبا سیاہ سویٹر پہنے ہوئے تھی جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے. کچھ دن میرے خوش قسمت دن ہوتے ہیں جب میرے پاس کار ہوتی ہے، اور کچھ دن بد قسمت دن جب میرے پاس کار نہیں ہوتی، اور آج میرا خوش قسمت دن ہے. حالے نے اٹھتے ہوئے بتایا. ابھی ہم قریبی دکانوں میں جائیں گے. اگر وہاں سے فون رجسٹرڈ نہ ہوئے تو جواہر چلیں گے. اس کے بعد وہاں سے جہانگیر. جواہر؟ حیا نے ابرو اٹھائی. جہانگیر کو اس نے کسی ترک کا نام سمجھ کر نظر انداز کر دیا. جواہر شاپنگ مال ہے، یورپ کا سب سے بڑا اور دنیا کا چھٹا بڑا شاپنگ مال. اوہ اچھا، جیسے پارک ٹاورز؟ اوپر کمبلوں سے آواز آئی. پارک ٹاور؟ حالے نے گردن اٹھا کر ختیجے کے کمبلوں کو دیکھا. ہمارا پارک ٹاورز ایشیا کی سب سے بڑا شاپنگ مال شمار ہوتا ہے. وہ غنودہ آواز میں بولی. نائس. حالے ستائش سے مسکرا کر باہر نکل گئی. حیا نے اس کے جانے کی تسلی کر لی، پھر لپک کر پیچھے آئی اور سیڑھی پہ چڑھ کر ڈی جے کا کمبل کھینچا. یہ پارک ٹاورز ایشیا کا سب سے بڑا مال کب سے ہو گیا؟ اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے. تھوڑا شو مارنے میں کیا حرج ہے؟ ڈی جے گڑاپ سے پھر کمبل میں گھس گئی. حالے ڈرائیو کرتے ہوئے متاسف سی بار بار معذرت کر رہی تھی. فون رجسٹر نہیں ہو سکتے تھے. ایویا کی دکان پہلے تو ملی نہیں، دوسری موبائل کمپنیوں کی دکانیں ہی ہر جگہ تھیں. یوں جیسے آپ کو زونگ کی دکان کی تلاش ہو اور ہر طرف ویو فون کی دکانیں ہوں. بمشکل ایک دکان ملی تو اس کا مینیجر شاپ بند کر کے جا رہا تھا. لاکھ منتوں پر بھی اس نے دکان نہیں کھولی اور چلا گیا. اب حالے مسلسل شرمندگی کا اظہار کر رہی تھی. بس کرو حالے، بعد میں ہو جائے گا یہ کام. اب مجھے شرمندہ مت کرو. خیر تمہارا دوسرا کام تو کروں. جہانگیر چلتے ہیں. حالے نے گہری سانس اندر کھینچی. گاڑی سڑک پہ رواں دواں تھی اور کھڑکی کے باہر ہر سو برف دکھائی دے رہی تھی. تم ایڈریس دکھاؤ، ہم پہنچنے والے ہیں. کدھر؟ حیا نے ناسمجھی سے ڈرائیو کرتی حالے کو دیکھا. جہانگیر. اور کدھر؟ وہاں کیا ہے؟ تمہاری آنٹی کا گھر. کل کہا جو تھا کہ تمہیں لے جاؤں گی. صبح بتایا بھی تو تھا، بھول گئی؟ تم مجھے ادھر لے کر جا رہی ہو؟ وہ ہکا بکا رہ گئی. ہاں نا، اب ایڈریس بتاؤ. اسٹریٹ نمبر تو مجھے یاد رہ گیا، آگے بتاؤ. او حالے. اس نے ہڑبڑا کر پرس سے وہ مڑا سا کاغذ نکالا. اس نے کاغذ پہ دیکھا. اس علاقے کا نام سیہانگیر لکھا تھا. وہ اسے سیہانگیر پڑھتی رہی تھی. اب اسے یاد آیا کہ ترکوں کا سی جیم کی آواز سے پڑھا جاتا تھا. اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ ادھر جانا ہے تو وہ تحائف ہی اٹھا لیتی جو اماں نے بھیجے تھے. ذرا اچھے کپڑے ہی پہن لیتی، تھوڑا سا میک اپ ہی کر لیتی. لو، یہ تو سامنے ہی تھا. اب تم جاؤ، مجھے ادھر تھوڑا کام ہے. میرا نمبر تم نے فون میں فیڈ کر لیا ہے نا؟ جب فارغ ہونا تو مجھے کال کر لینا، میں آ جاؤں گی. گھنٹہ تو مجھے لگ ہی جائے گا، پھر کھانا ساتھ کھائیں گے.
گاڑی رک چکی تھی۔ حیا نے بے توجہی سے اس کی ہدایت سنی اور دروازہ کھول کر نیچے اتری۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی ہالے گاڑی زن سے بھگا کر لے گئی۔ وہ ایک خوبصورت چھوٹا سا بنگلہ تھا۔ بیرونی چار دیواری کی جگہ سفید رنگ کی لکڑی کی باڑ لگی تھی۔ گیٹ بھی لکڑی کی باڑ کا بنا تھا۔ گیٹ کے پیچھے چھوٹا سا باغیچہ تھا اور اس کے آگے وہ بنگلہ۔ بنگلے کی گلابی چھت مکروتی تھی۔ داخلی سفید دروازہ ذرا اونچا تھا۔ اس تک چڑھنے کے لیے 2 اسٹیپس بنے تھے۔ اسٹیپس کے دونوں اطراف خوش رنگ پھولوں والے گملے رکھے تھے۔ تو یہ تھی وہ چھوٹی سی جنت جس میں وہ رہتا تھا اور جس سے باہر نکلنے کا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ گیٹ کو دھکیل کر پتھروں کی روش پہ چلتی ان اسٹیپس تک آئی۔ اونچے سفید دروازے پہ سنہری رنگ کی تختی لگی تھی، سکندر شاہ۔ وہ ترک ہجوں میں لکھا نام اس کی پھپھا کا ہی تھا۔ گھنٹی کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ اس گھر میں بہت سی لکڑی کی کھڑکیاں بنی تھیں اور شاید کوئی کھڑکی کھلی تھی جس سے مسلسل ایک ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی ہتھوڑے یا کلہاڑے کو لکڑی پہ زور سے مار رہا ہو۔ اس نے کپکپاتی انگلی گھنٹی پہ رکھی اور سنہری ڈور نوب کے چمکتے دانت میں اپنا عکس دیکھا۔ کاجل سے لبریز بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، دونوں شانوں پر پھسل کر نیچے گرتے لمبے بال اور سردی سے سرخ پڑتی ناک۔ وہ سیاہ لباس میں چینی کی مورت لگی تھی، گھبرائی ہوئی پریشان سی مورت۔ اس نے گھنٹی سے انگلی ہٹائی تو ٹھک ٹھک کی آواز بند ہو گئی۔ چند لمحے بعد لکڑی کے فرش پہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کوئی انجانی زبان میں بڑبڑاتا دروازہ کھولنے آ رہا تھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی جب دروازہ کھلا۔ چوکھٹ پہ بجھے ڈور میٹ پہ سے دروازہ کھولنے والے کے ننگے پاؤں دکھائی دیے۔ اس کی نگاہیں دھیرے سے اوپر اٹھتی گئیں۔ بلو جینز اور اوپر گرے سویٹر میں ملبوس وہ ایک ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑے کھڑا تھا۔ سویٹر کی آستینیں اس نے کہنیوں تک موڑ رکھی تھی اور اس کے کثرتی بازو جھلک رہے تھے۔ حیا نے دھیرے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کا سانس لمحے بھر کو ساخت ہوا تھا۔ وہ ویسا ہی تھا جیسے اپنے بچپن کی تصاویر میں لگا کرتا تھا۔ وہی بھورے مائل بال جو بہت اسٹائلش انداز میں ماتھے پہ گرتے تھے، پرکشش آنکھیں، اٹھی ہوئی مغرور ناک، سنہری رنگت کے تیکھے نقوش۔ وہ ماتھے پہ تیوری لیے آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم تھا۔ سن کم سن، اس نے ترک میں کچھ پوچھا تو وہ چونکی۔ سبین سکندر کا گھر یہی ہے؟ جی یہی ہے، وہ انگریزی میں بتا کر سوالیہ جانچتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے لگا وہ باسفورس کے پل پہ ہتھیلیاں پھیلائے کھڑی ہے اور نیلے پانیوں کو چھو کر آتی ہوئی ہوا اس کے بال پیچھے کو اڑا رہی ہے۔ وہ کسی گہرے خواب کے زیر اثر تھی، حسین خواب کے۔ میں ان کی مہمان ہوں، پاکستان سے آئی ہوں، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کے سامنے اس کی ساری خود اعتمادی ہوا ہو گئی تھی۔ ایک دم وہ خود کو بہت کمزور محسوس کرنے لگی تھی۔ کیسی مہمان؟ اس کا انداز اکھڑا اکھڑا سا تھا، جیسے وہ کسی ضروری کام میں مصروف تھا جس میں حیا مخل ہوئی تھی۔ میں حیا ہوں، حیا سلیمان۔ اس نے پر امید نگاہوں سے جہان سکندر کا چہرہ دیکھا کہ ابھی اس کا نام سن کر اس کی پرکشش آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق۔ کون حیا سلیمان؟ اس کے قدموں تلے باسفورس کا پل شک ہوا تھا اور بے دم سی نیچے گہرے نیلے پانیوں میں جا گری تھی۔ کون حیا سلیمان؟ یہ آواز دہراتے ہوئے وہ سن سی ہوتی اسے تک رہی تھی۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ اس شخص کے چہرے پہ زمانوں کی اجنبیت اور بیزاری تھی۔ پہچاننے یا نہ پہچاننے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ جہان سکندر تو اس سے واقف ہی نہ تھا۔ کون مادم؟ اس نے قدرے اکتا کر دہرایا۔ حیا نے خفیف سا سر جھٹکا، پھر لب بھیج لیے۔ میں سبین پھپھو سے ملنے آئی ہوں، ان کے بھائی سلیمان کی بیٹی ہوں، وہ جانتی ہیں مجھے۔ اوکے، اندر آ جاؤ۔ وہ شانے اچکا کر واپس پلٹ گیا۔ وہ جھجک کر اوپر زینے پہ چڑھی۔ پائیدان کو دیکھ کر کچھ یاد آیا تو فوراً پیر جوتوں سے نکالے اور لکڑی کے فرش پہ قدم رکھا۔ فرش بے حد سرد تھا۔ دور راہداری کے اس پار جہاں اس نے جہان کو جاتے دیکھا تھا، وہاں سے ہتھوڑی کی ٹھک ٹھک پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ راہداری عبور کر کے کچن کے کھلے دروازے میں آ کھڑی ہوئی۔ امریکی طرز کا کچن نفاست سے آراستہ تھا۔ عین وسط میں گول میز کے گرد 4 کرسیوں کا پھول بنا تھا۔ ایک جانب کاؤنٹر کے ساتھ وہ حیا کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔
اس کے ہاتھ میں ہتھوڑی تھی جس سے وہ اوپر کیبنٹ کے کھلے دروازے کے جوڑ پہ زور زور سے ضربے لگا رہا تھا۔ وہ چند لمحے کے شش و پنج کے بعد ڈھیٹ بن کر آگے آئی اور قدرے آواز کے ساتھ کرسی کھینچی۔ تو بے اختیار چونک کر پلٹا۔ ڈرائنگ روم میں خیر۔ وہ ناگواری سے لب بھیج کر واپس کیبنٹ کی طرف مڑ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کیبنٹ کے دروازے کے جوڑ پہ کسی شے کو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے سے ہتھوڑی مار رہا تھا۔ حیا سلیمان نے زندگی میں کبھی اتنی تذلیل محسوس نہیں کی تھی۔ موم موم۔ چند لمحے گزرے تو وہ اسی طرح کام کی طرف متوجہ چہرے پہ ڈھیروں سنجیدگی لیے پکارنے لگا۔ وہ انگلیاں مروڑتی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دفتر چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو سر اٹھایا۔ راہداری سے برتن ہاتھ میں لیے سبین پھپھو اسی پل کچن میں داخل ہوئی تھیں۔ کندھوں تک آتے باب کٹ بال اور کھلے لمبے اسکرٹ کے اوپر سرمئی سویٹر پہنے وہ کچھ بولتی آ رہی تھیں۔ اسے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ حیا، میرا بچہ، تم کب آئیں؟ برتن کاؤنٹر پہ تقریباً گرا کر وہ والیانہ انداز میں اس کی طرف لپکیں۔ وہ جو جہان کے سرد مہر رویے پہ بددل سی بیٹھی تھی، گڑبڑا کر اٹھی۔ بہت گرم جوشی سے اسے گلے لگا کر انہوں نے اس کی پیشانی چومی، پھر بے حد محبت و اپنائیت بھری نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ فاطمہ نے بتایا تھا کہ تم کچھ روز تک آؤ گی ملنے۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم تھکن اتار لو تو میں خود ہی تم سے ملنے آؤں گی۔ کیسی ہو تم؟ کتنی پیاری ہو گئی ہو۔ وہ اب اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی محبت سے اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں پھپھو، آپ کیسی ہیں؟ وہ بدک مسکراتی انہی کی طرح انگریزی میں گفتگو کر رہی تھی۔ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو، آنکھیں تو بالکل سلیمان بھائی جیسی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میری آنکھیں میری اماں سے ملتی ہیں پھپھو۔ وہ ہلکا سا جتا گئی۔ بھائی مجھے تم تو میرے بھائی کا ہی عکس لگتی ہو۔ اور سب کیسے ہیں؟ وہ ایک ایک کا حال پوچھے گئی۔ وہ سب کی خیریت بتا کر کہنے لگی، آپ داور بھائی کی شادی میں نہیں آئیں؟ داور بھی کتنا بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، شادی بھی ہو گئی۔ کیسی رہی شادی؟ میں نے ویڈیو دیکھی تھی تمہاری۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ کون سی ویڈیو؟ اس کا سانس رکنے لگا۔ ایک دم ہی کمرے میں بہت گھٹن ہو گئی تھی۔ وہ جو داور کے ولیمے پہ اسٹیج پہ بنائی گئی تھی، تم نے ریڈ فراک پہن رکھی تھی، میں نے روہیل کے فیس بک پہ دیکھی تھی۔ روہیل سے کانٹیکٹ ہے آپ کا؟ اس کی رکی رکی سانس ایک خوشگوار حیرت کے ساتھ بحال ہوئی۔ اور آپ فیس بک یوز کرتی ہیں؟ وہ ان دونوں کی جانب پش کیے کیبنٹ کے دروازے پہ اسی طرح ضربے لگا رہا تھا۔ ہاں، بس روہیل کی البمز دیکھنے کے لیے کرتی ہوں۔ تم استعمال کرتی ہو فیس بک؟ نہیں، پہلے کرتی تھی پھر چھوڑ دیا۔ مجھے یہ سوشل نیٹ ورکس پسند نہیں ہیں۔ ہر شخص آپ کی زندگی میں جھانک رہا ہوتا ہے، انسان کی کوئی پرائیویسی ہی نہیں رہتی۔ او حیا، تم جہان سے ملی؟ ایک دم خیال آنے پہ انہوں نے گردن پھیر کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو چہرے پہ ڈھیروں سختی لیے اپنے کام کی جانب متوجہ تھا۔ جہان، تم حیا سے ملے ہو؟ یہ سلیمان بھائی کی بیٹی اور روہیل کی بہن ہے، تمہاری فرسٹ کزن۔ مل چکا ہوں۔ وہ اب جھک کر دراز سے کیل نکال رہا تھا۔ یہ رشتہ داریاں یاد رکھنے کے معاملے میں بہت پور ہے، ویسے کوشش تو کرتا ہے اور اسے رشتے یاد بھی رہتے ہیں۔ دراصل پپو، انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کی ماں باپ اسے رشتے یاد دلائیں۔ بچوں کا کیا قصور؟ سارا قصور تو والدین کا ہوتا ہے۔ اگر والدین ہی اولاد کو کبھی رشتہ داروں سے نہ ملوائیں تو الزام کس کے سر پہ رکھا جائے؟ سبین پھپھو کا جوش و خروش سے دمکتا چہرہ پھیکا پڑ گیا، مگر وہ اسی طرح تلخی سے کہتی جا رہی تھی۔ جہان اب بھی کام میں مصروف تھا۔ مثلاً اب آپ لوگ ہیں، آپ کئی دہائیوں سے ادھر مقیم ہیں اور شاید آپ کا واپس آنے اور اپنے خونی رشتوں سے ملنے کا دل ہی نہیں چاہتا، تو ہے نا یہ انفیئر نہیں؟ پھپھو کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، لٹھے کی مانند سفید اور پھیکا۔ پھر وہ بدک ذرا سا مسکرائیں اور ہولے سے سر جھٹکا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، بس کبھی آ ہی نہ سکے۔ وہ اب مطمئن تھی، اپنے لہجے پہ سے قطعی افسوس نہیں ہوا تھا۔ یہ ان لوگوں کی بے رخی تھی جس کے باعث اس کا ان سے تعلق ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان مولک تھی، کسی کی منقوع ہو کر بھی خاندان کے لڑکے سے امید لگانے لگے تھے۔ اس کڑوی دوائی کا ذرا سا ذائقہ یہ ذمہ دار لوگ بھی تو چکھیں جنہیں اپنے بیٹے کو یہ بتانا یاد رہا تھا کہ وہ اس کی کزن ہے، اور بس۔ دفتر اس کی نگاہ فریج کے اوپر رکھے فوٹو فریم پہ پڑی۔ اس میں خوش شکل درمیانی عمر کے صاحب مسکرا رہے تھے۔ سر پہ آرمی کیپ اور خاکی وردی کے کندھوں پہ سجے تمغے و پھول ستارے۔ یہ پھپھا ہیں؟
وہ گردن اٹھا کر حیرت سے تصویر دیکھنے لگی۔ سبین پھپھو نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ انسان کو رشتے تب یاد رہتے ہیں جب اس کے ماں باپ اس کو رشتے یاد دلائیں۔ وہ پلٹے بنا خاصا جتا کر بولا تو حیا چونکی۔ وہ تو اسے اتنا لاتعلق سمجھ رہی تھی، اس کا خیال تھا جہان نے اس کی تلخ باتوں پہ دھیان نہیں دیا، مگر نہیں، وہ بظاہر نظر انداز کیے سب سن رہا تھا۔ وہ ذرا محتاط سی ہو کر سیدھی ہوئی۔ میرا مطلب ہے پھپھا آرمی میں تھے، پاکستان آرمی میں؟ نہیں۔ جہان ہتھوڑی سلیب پہ رکھ کر آگے بڑھا اور فریج پہ رکھا فریم ہاتھ سے گرا دیا۔ تصویر والی طرف فریج کی چھت پہ سجیدہ ریز ہو گئی۔ حیا، تم نے کھانا تو نہیں کھایا نا؟ میں بس لگا رہی ہوں۔ پھپھو اب سنبھل کر دوبارہ سے حشاش بچاس سی ہو گئی تھی۔ حیا جواب دیے بنا تحیر سے فریج کے اوپر اوندھے منہ گرے فریم کو دیکھی گئی۔ اس کے ایک سوال کے جواب میں جس بدمزاجی سے جہان نے فریم گرایا تھا وہ ابھی تک اس پہ گنگ تھی۔ ممی، آپ کا کیبنٹ تیار ہے۔ وہ اب کیبنٹ کا دروازہ کھول بند کر کے چیک کر رہا تھا۔ تھینک یو جہان، اب باتھ روم کا نل بھی۔ پھپھو نے گول میز پہ پلاؤ کا بڑا سا پیالہ رکھتے ہوئے یاد دلایا۔ اے ہائے، پھر وہی بدمزہ پلاؤ۔ وہ خفیف سا سر جھٹک کر رہ گئی۔ رہنے دے پھپھو، میں کوئی اگر مگر نہیں، میں تمہارے لیے کچھ خاص نہیں بنا سکی، اس لیے اب انکار کر کے مجھے شرمندہ مت کرنا۔ جہان اب دراز سے ایک ڈبہ نکال کر اندر رکھی چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ دفتر ڈور بیل بجی۔ جہان نے رک کر راہداری کی سمت دیکھا، پھر ڈبہ وہیں چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ شرا کرو حیا۔ پھپھو نے مسکرا کر آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پلیٹ اسے تھمائی۔ اس نے شکریہ کہہ کر چاول اور تھوڑا سا لوبیا کا مسالہ پلیٹ میں نکالا۔ راہداری کے اس پار جہان کسی مرد کے ساتھ ترک میں کچھ بول رہا تھا۔ دونوں کی مدھم سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ دوسرے ہی چمچ میں وہ پلاؤ سے مزیدار لگنے لگا تھا۔ ڈی جے ٹھیک کہہ رہی تھی، ان کو کھانا صرف سفر کی متلی کے باعث برا لگ رہا تھا۔ پھپھو، آپ کے ہاتھ میں بہت ذائقہ۔ حیا، اس کا چمچہ پکڑے منہ تک جاتا ہاتھ اور بات دونوں رک گئے۔ بے حد بے یقینی سے اس نے گردن موڑی۔ جہان راہداری سے اسے پکارتا چلا آ رہا تھا۔ کیا اس مغرور اور بددماغ آدمی کو اس کا نام یاد رہ گیا تھا؟ جی، وہ بمشکل بول پائی۔ وہ کچن کے کھلے دروازے سے اندر آیا تو حیا نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں ایک ادھ کھلے گلابوں کا بکے اور ایک سفید کارڈ تھا۔ کیا تم یہاں رہنے آئی ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑا سختی سے پوچھنے لگا۔ نہیں۔ وہ سانس روکے ان سفید گلابوں کے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اس کے لیے نہیں ہو سکتے تھے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر اپنے ویلنٹائن کو میرے گھر کا پتہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے زیر لب ترک میں کسی غیر مہذب لفظ سے اس نامعلوم شخص کو نوازا اور گلدستہ اور کارڈ اس کے سامنے میز پہ تقریباً پھینکنے کے انداز میں رکھا۔ نہیں، میں نے نہیں۔ وہ پھٹی پٹی نگاہوں سے پھولوں کے اوپر گرے سفید کارڈ کو دیکھی گئی جس پہ لکھے حرف نمایاں تھے۔ فار مائی لو، حیا سلیمان، فرام یور ویلنٹائن۔ اور ویلنٹائن ڈے میں ہفتہ 10 دن باقی تھے، اسے یاد تھا۔ یہ یہاں بھی پہنچ گیا؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ جہان اپنا ٹول باکس کھولے کھڑا چیزیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ کچن میں ایک شرمندہ سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دفتر میز پہ رکھا حیا کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے چونک کر دیکھا، گھر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے کال کاٹی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیا، بیٹھو بچے۔ پھپھو نے اسے روکنا چاہا۔ میری فرینڈ کال کر رہی ہے، وہ باہر آ گئی ہے شاید۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ حالانکہ پھپھو کی شکل سے ظاہر تھا کہ وہ جانتی ہیں کہ فون اس کی دوست کا نہیں تھا، مگر انہوں نے سر ہلا دیا، کہنے کو جیسے کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ کرسی دھکیل کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ میز پہ سفید گلاب پڑے رہ گئے۔ ڈور میٹ پہ اس کے جوتے یوں ہی پڑے تھے۔ اس نے ان میں پاؤں ڈالے تو دیکھا ایک کاغذ ان پر گرا ہوا تھا۔ حیا جھکی اور وہ کاغذ اٹھایا۔ وہ کسی کوریئر کمپنی کی رسید تھی، غالباً جو شاید جہان نے دستخط کر کے وہیں پھینک دی تھی۔ وہ رسید الٹ پلٹ کر دیکھتی تیز قدموں سے گیٹ عبور کر گئی۔ وہ پھول آج ہی کی تاریخ میں کسی AR نے بک کروائے تھے۔ A سے احمد اور R سے۔ وہ دھیرے دھیرے سڑک کنارے چلنے لگی۔ رسید ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ گھنٹہ بھر پہلے تک خود اس بات سے ناواقف تھی کہ وہ جہانگیر سے آ رہی ہے، پھر اس AR کو کیسے علم ہوا؟ کیا وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ کیا اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا؟ لیکن ایک پاکستانی آفیسر کے غیر ملک میں اتنے ذرائع کیسے ہو سکتے ہیں؟ صرف اسے تنگ کرنے کے لیے اتنی لمبی چوڑی منصوبہ بندی کون کرے گا؟ وہ کالونی کے سرے پہ نصب بینچ پہ بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں برف سے ڈھکی گھاس پہ جمی تھی۔ اسے حالے کے آنے تک یہیں بیٹھنا تھا۔
Subscribe for the next part of जन्नत के पत्ते. Thank you. Allah Hafiz.